بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی سالوں پہلے کی بات ہے کہ میرے فادر جو کہ ہارٹ پیشنٹ تھے، روٹین چیک اپ کے لیے میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، اور ڈاکٹر حامد شفقت اس وقت کافی مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ تو ان سے ایسی بات ہونے لگی کہ ڈاکٹر صاحب پاپا کو پین ہوتا ہے، ہم لوگ سب پریشان ہو جاتے ہیں، خود پاپا بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ پین پاپا کو نہ ہو۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی جس پہ میں 2 دن تک سوچتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ بی بی یہ جو پین ہے نا، یہ بلیسنگز ہیں ہماری زندگی میں۔ اگر یہ پین نہ ہوتا تو آج آپ میرے کلینک میں نہ بیٹھی ہوتی۔ سوچیں کہ اگر آپ کے فادر کو صرف ہارٹ اٹیک کے سمٹمز اندر ہی اندر ہو رہے ہوتے اور وہ پین نہ ہوتا تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ پاپا کی آپ کی طبیعت خراب ہے۔ تو بہت پیاری بات انہوں نے کہی، اور میں جب اس تھاٹ کو لے کے گھر آئی ہوں اور میں نے یہ سوچا، اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا، تو واقعی جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اس کو باہر نکالنا، اس کو ایکسپریس کرنا کتنا اہم ہوتا ہے، اور ہم اس کو بار بار جو ہے وہ اپنی فیلنگز کو اور اپنے ایموشنز کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ایکسپریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم محبت اور لو ایموشن کی بھی اگر ہم بات کریں تو سوچیں کہ لو آلویز نیڈس ٹو ایکسپریس اٹ سیلف۔ اگر ہم محبت کا اظہار کرنا چھوڑ دیں تو ایک سائلنٹ ڈسٹینس آنا شروع ہو جاتا ہے ریلیشن شپس میں، خاص طور پہ اگر پیرنٹس ہیں یا آپ کے بچے ہیں یا ہسبینڈ وائف ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک دوسرے کو حق کرنے سے یہ ڈسٹینس ختم ہونے لگتا ہے۔ تو آج کل پیرنٹس بچے پیرنٹس کو حق نہیں کرتے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ڈسٹینس آنا شروع ہوا، ہیزیٹیٹ ہونے لگتے ہیں بچے بھی اور پیرنٹس بھی۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی فیلنگز کی اور ایموشنز کی، جس کا تعلق یا تو ہمارے دماغ سے ہے یا ہمارے دل سے ہے، اب اگر ہم ان کو ایکسپریس نہیں کرتے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ لوگ جو یوزولی جو کمپلین کرتے ہیں وہ یہ کہ کس کے آگے روئیں، اس سے فرق کیا پڑے گا، کون سے ہمارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے، ہمیں سننے والا ہے کون، کس کے سامنے روئیں، اور کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ہمیں بیٹھ کر سنیں۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سیلف تھیراپی کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ جو ایموشنز اور یہ فیلنگز جو ہم جن کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اندر ہمیں کتنی بری طریقے سے ڈیمیج کرتی ہیں، اور اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں۔ اب سوچیں کہ خوشی ہے یا غم ہے، اداسی ہے، مایوسی ہے، خوف ہے، یہ ساری فیلنگز اور ایموشنز جو ہمارے اندر جمع ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اس کو سپریس کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر خوشی ہے تو ہم اس کو شیئر نہیں کر رہے، کیونکہ نظر لگ جائے گی۔ خوف ہے تو ہم اس کو شیئر نہیں کر رہے، کیوں؟ لوگ مذاق اڑائیں گے، بلی کریں گے۔ اور مایوسی اگر ہمارے اندر آ گئی ہے تو اس کو ہم شیئر نہیں کر رہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ تمام اینگر ہے تو اس کو بھی ہم سپریس کر رہے ہیں کہ جی فلاں سے ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی اگر ہم نے اپنا غصہ، اگر شادی شدہ ہیں تو ساس جو ہیں وہ ناراض ہوں گی، یا ہمارے اوپر بدتمیز کا لیبل لگا دیا جائے گا۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی فیلنگز کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو باہر نہیں آنے دیتے یا ایکسپریس نہیں کرتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اور یہ ایموشنز سارے نیگیٹو جو ہمارے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ہماری باڈی بول اٹھتی ہے، اس کے سمٹمز باڈی سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں؟ وہ یا تو ہمیں انسومنیا ہو جائے گا، گھنٹوں بیڈ پہ لیٹے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی، یا کانسٹنٹ ایک ہیڈ ایک سر میں رہنے لگتا ہے، مسلسل سر کا درد، یا ایکنی ہو جاتا ہے، لوگوں کی سکن خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈپریشن تو بڑا کامن ہے لوگوں میں، اور یہ ہسٹیریا
لوگوں میں ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو وامٹنگ اور نوزیا مستقل رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سارے وہ سمٹمز ہیں. شوگر بھی ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ باڈی میسج دے رہی ہے کہ میرے اندر گڑبڑ چل رہی ہے, مجھے ٹھیک کرو. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہی ساری فیلنگز اور ایموشنز ہیں جن کو ہم سپریس کیے جا رہے ہیں, ہم ان کو ایکسپریس نہیں کر رہے ہیں, اور اب ہماری باڈی نے جواب دے دیا اور باڈی سمٹم ظاہر ہونا شروع ہو گئے. تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اس کو ٹائم بائی ٹائم اس کو باہر نکالتے رہنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. کھانا بھی اگر ہمارے فریج میں رکھا ہوا ہو, بہت دن پرانا اگر وہ ہو جائے, اس میں فنگس آ جاتا ہے, اس میں بدبو آنے لگتی ہے. کیا کرتے ہیں ہم فریج کی صفائی کرتے ہیں. وہ تمام کھانا جو کہ اب فنگس آ گیا ہے, جس میں سے بدبو آ رہی ہے, ہم اس کو کلین کرتے ہیں, ڈسپوز کرتے ہیں تاکہ نئی چیزوں کے لیے جگہ بنے. تو اسی طرح ہمارا برین بھی ہے کہ جو چیزیں ہم سپریس کیے جا رہے ہیں, ہم نیگیٹو انرجی سے بھر گئے ہیں, اب ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو واش کریں. وہ تمام ایموشنز جو ہمارے اندر اب فنگس اور بدبو دے رہی ہے, اس کو اب واش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نئی فیلنگز اور پازیٹیو انرجیز کے لیے جگہ ڈیولپ ہو. تو یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی. سوچیں کہ اگر بچے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا چھوڑ دیں, کیسے انڈرسٹینڈ کریں گی آپ؟ ایک بچہ اگر سائلنٹ ہو کے بیٹھ جائے گا تو یہ آپ کے لیے فکر کی بات ہو جائے گی. آپ سوچ میں پڑ جائیں گی کہ میرا بچہ سوچ کیا رہا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر بچہ اینگر بھی شو کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک الارم ہے کہ کچھ نہ کچھ بچہ یہ جو اینگر شو کر رہا ہے یہ تو ایک میسج ہے, یا یہ ایک ریئیکشن ہے, وجہ کچھ اور ہے, ہوا کچھ اور ہے بچے کے ساتھ. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایکسپریس جو اس نے اپنی فیلنگز کو کیا ہے, اسی سے تو آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گی یا روٹ کاز تک پہنچ پائیں گی. اب ہم آتے ہیں ٹین ایج کی طرف. 15 سے 20 سال یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں موسٹلی بچے غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں, سگریٹ بھی پی چکے ہوتے ہیں, پہلی محبت بھی ہو چکی ہوتی ہے, پیرنٹس کے ساتھ اتنے کانفلکٹس ہو جاتے ہیں کہ ان کو گن نہیں سکتے. تو اینگر ان کے اندر بہت ڈیولپ ہو جاتا ہے, ریج آنے لگتا ہے, بچے سم ٹائمز ایکسٹریم سٹیپس بھی اٹھا لیتے ہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے سے بات کریں, کیپ ٹاکنگ پلیز. یہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو نہیں سنیں گے, ایک تو ڈسٹینس ڈیولپ ہوگا, دوسرا بچہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا چھوڑ دے گا. اس کو اگر ہم فار انسٹنس وہ ایکسپریس کر رہے ہیں اپنی فیلنگز کو, اس پہ ججمنٹ نہ کریں کہ یہ کون سی بچوں والی سوچ ہے, یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے کیا بچوں کی طرح سے تم اداس ہو گئے ہو. آپ نے جہاں ججمنٹ پاس کی اس کی ایموشنز, اس کی ایکسپریشنز, اس کی فیلنگز کے اوپر, وہیں بلاک لگ جائے گا اور وہ آپ سے اپنی فیلنگز شیئر کرنا چھوڑ دے گا. کوشش کریں کہ اس کی تمام فیلنگز کو اور ایموشنز جو وہ سوچ رہا ہے, اس کی تھاٹس کو پورے طریقے سے کمپلیٹلی باہر آ جانے دیں. اس کے بعد آپ اپنی کوئی بھی کمنٹ جو آپ کو پاس کرنا ہو وہ آپ کریں, سچویشن کے اوپر, بچے کے اوپر نہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے ویلیڈیٹ کیا, آپ نے ورڈز دیے اس کی فیلنگز کو, جس سے اس کو ویلیڈیشن ملی, اس کو سیٹسفیکشن ملی, اور وہ اس کی عادت بننا شروع ہو جائے گی کہ وہ ایک تو آپ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اور وہ آپ سے ان فیوچر بھی اپنی فیلنگز کو شیئر کرتا رہے گا. اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی بلیسنگز ہے اگر ایک ٹین ایجر آپ کے ساتھ آ کے اپنی فیلنگز شیئر کر رہا ہے. اب اگر ہم ان بچوں کو سننا چھوڑ دیں, اپنی مصروفیت یا کسی بھی وجہ سے, ہم اس ایج کے بچوں کو جو کہ 15 سے 20 سال جن کی ایج ہوتی ہے, ان کو اگر سننا چھوڑ دیں, ان کے ایموشنز اور فیلنگز کو ایڈریس کرنا یا اس کو ویلیڈیٹ کرنا چھوڑ دیں,
آپ یقین کریں اس کے اثرات ساری زندگی ظاہر ہوتے ہیں. جو ڈیسیجن میکنگ میں لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، ریلیشن شپ کو بیلنس کرنے میں سم ٹائمز پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کی وجوہات یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس ایج میں بچوں نے اپنی فیلنگز کو سپریس کیا. اس کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، خود آپ بھی ہو سکتے ہیں بینگ پیرنٹ. تو اس وقت ان فیلنگز کو سپریس کیا گیا، تو اب وہ اس ایج میں ایٹ دی ایج آف 40 جس وقت وہ بڑے ڈیسیجن لے رہا ہے، وہ تمام چیزیں باہر آئیں گی اور پریشان کریں گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو، اس ورڈ ایکسپریشن کو کتنا مطلب سمجھ پائیں گے کہ یہ کتنا اہم ہوتا ہے ہماری لائف میں، اور اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. اب لوگوں کی یہ کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ جی ہم کس سے ایکسپریس کریں، کس کے سامنے رونا روئیں، کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کا بھی میں آپ کو سولوشن بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی نہیں ہے آپ کو سننے والا فار انسٹنس، تو ٹھیک ہے، آپ سیلف تھیراپی کی طرف جا سکتی ہیں. اپنی تھیراپی آپ خود بھی کر سکتی ہیں. میں میڈیٹیشن کے اوپر کافی ایمفسائز کرتی ہوں. پلیز میڈیٹیشن کو لوگ شروع میں ہی گھبرا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، لیکن آپ یقین کریں کسی عادت کو بننے میں مہینے 2 مہینے تو لگتے ہیں. اتنا ٹائم تو خود کو دیں، اپنی عادت کو بن جانے دیں. اس کے بعد آپ یقین کریں کہ میڈیٹیشن سے آپ اپنی سیلف تھیراپی بہت آسانی سے کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی کاؤنسلر، مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کو یا کسی تھراپسٹ کو ہائر کر کے بھی اپنے ایشوز ریزالو کر سکتی ہیں، اپنی فیلنگز اور ایموشنز کو ایکسپریس کر سکتی ہیں، جہاں سے آپ کو بہتر گائیڈنس مل سکتی ہے. اگر آپ اپنی کوئی تھراپسٹ یا کاؤنسلر افورڈ نہیں کر سکتے، تب بھی آپ اپنی تھراپی خود کر سکتی ہیں مرر ٹاک کے ذریعے. بیٹھیں اپنے ساتھ اور جو کچھ محسوس کر رہی ہیں ان فیلنگز کو ورڈز دے دیں کہ میں اس وقت یہ فیل کر رہی ہوں اور یہ اس لیے فیل کر رہی ہوں، یہ ہوا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوا، میرے اندر یہ چل رہا ہے. یہ ورڈز آپ اپنے ایموشنز کو دینا شروع کر دیں گی تو آپ یقین کریں کہ یہ مرر ٹاک جو ہے یہ بہت کامیاب تھراپی ہے، اور اس سے آپ کے اندر کا جو بھی مٹیریل ہوتا ہے وہ سیلف ٹاک کے ذریعے باہر آ جاتا ہے اور آپ بہت لائٹر فیل کرنے لگتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.